السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو پتہ نہیں آج کل ہمارے نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے، جب بھی ان کے پاس جاؤ دیکھو تو ان کا منہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہاں دل کے ارمان پورے نہیں ہو رہے ہیں، کام نہیں چل رہا ہے، نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو بھائی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایسے بھائیوں سے کہ سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے نا کہ آپ انسان ہو، الحمدللہ اشرف المخلوق ہو، رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو مشکل نہیں ہے، دیکھیے آج کل آپ ایک پین بھی خریدنے کے لیے جاتے ہو نا تو اس کے ساتھ لاگ بک مل جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کو بھی تو ایک لاگ بک دیا گیا ہے، قرآن مجید، ہاں اس کو پڑھ لو نا بھائی، دیکھ لو آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی ٹائم نکال لو، چیک کر لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ لاگ بک کے حساب سے نہیں چل رہے ہو تو آپ کو تکالیف کا سامنا تو کرنا پڑے گا بھائی، آپ تو تکلیفیں تو اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے استعمال کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ ویسا نہیں کر رہے ہو۔ آپ کو رب العالمین نے بھیجا ہوا ہے اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ کے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کچھ کام لگائے ہیں، آپ وہ نہیں کرنا چاہتے اور رب العالمین سے ناراض ہو، گلہ کرتے ہو کہ یا اللہ آپ نے ہمارے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیے۔ ہاں یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پابند ہے، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ ہمیں شرمندہ نہیں کر رہا ہے جو ہمارے اعمال ہیں۔ کسی کی دعا ہے ہمارے ساتھ آج بھی کہ ہم شرمندہ نہیں ہو رہے ہیں، وگرنہ تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی مل جائے۔ یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو بھائی اکثر گلے شکوے کرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ویسا نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی جو کچھ ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ آپ ایک چیز بناتے ہو نا اور آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ اب اگر وہ چیز بولے کہ نہیں میرے اندر یہ کمزوری نہیں ہے، میرے اندر یہ خامیاں نہیں ہیں، اور وہ اپنے حساب سے زیادہ کام کرنے لگ جائے تو اس کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے، یا اس کا جو پاتھ وے آپ نے بنا کے دیا ہوا ہے وہ صحیح نہ ہو نا تو وہ چیز نقصان ہی اٹھاتی ہے۔ ہمیں رب العالمین نے بنایا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ ہم بولتے ہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، ہم اسی نقصان کی وجہ سے، ہم اسی کم عقلی کی وجہ سے نقصان میں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ رب العالمین کے ساتھ ناراضگی، اللہ سے ناراضگی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اوپر سوچا جائے، دیکھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں کا کہا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر تو ہم وہ کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پلیز ذرا جائیے آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیے۔ اس دور میں تو مسلمان بیچاروں کے پاس جو ہے نا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تو کھانے کے لیے بھی ترستے رہتے تھے، کھجوروں پر ان کا گزارا ہوتا تھا۔ کئی دن وہ لوگ صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جس کی جانب سے دنیا بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو فل پیٹ کر کے کھاتے ہیں۔ ہمیں تو اس قسم کی بھوک پیاس برداشت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی آج تک۔ فل کھاتے ہیں، فل سوتے ہیں، اس کے باوجود بھی گلے شکوے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا یہ نہیں ہو رہا، یا اللہ ہمارا وہ نہیں ہو رہا ہے، ہر وقت ناراض رہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی غلطی ہے، ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ واپس آ جاؤ اللہ کے پاس، آنا تو پڑے گا واپس، آج نہیں
تو 50 سال بعد 60 سال بعد اگر زندگی رہی تو واپس تو آنا پڑے گا، لوٹ کے تو آنا پڑے گا، اس کے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ٹائم سے واپس آیا جائے تو اچھا نہیں ہے، تاکہ یہ جو جتنا گولڈن پیریڈ ہے ہمارا چل رہا ہے اس دنیا میں، اس میں ہم کچھ فائدہ کر سکیں، کچھ فائدہ اٹھا لیں اس میں سے، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جس دن ہمیں سمجھ آئے گی اس دن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو قصہ خلاص جواب دینا پڑے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ یہ دنیا بھائی قید خانہ ہے مسلمان کے لیے، یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ پہلے تو الحمدللہ ادا کیجئے کہ رب العالمین نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہوتے، اگر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے بھائی، ٹھیک ہے دوستو، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ابھی تو الحمدللہ ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا، اس کے باوجود بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑا جائیے نا صحابہ کرام کے دور کا مطالعہ کیجئے، اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ کتنی مشکلیں برداشت کی تھی انہوں نے۔ شہید کر دیے جاتے تھے، گرم ریت کے اوپر، تپتی ریت کے اوپر ان کو بٹھا دیا جاتا تھا، لٹا دیا جاتا تھا، ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے تھے کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے ہو۔ ہمیں تو بلا معاوضہ الحمدللہ کلمہ نصیب ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین اس لیے تو سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، اور آپ لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو چاہیے بھائی کہ ہم ہر بار رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہر حال میں، کہ انہوں نے ہمیں جیسا ہی رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے، ہمیں اپنی آپ کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ایسا ہے دوستو کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور سوچئے کہ آج جو ہمارے پاس جتنا بھی کچھ ہے نا، یہ صحابہ کرام کے پاس بھی نہیں تھا، ہمارے پاس ان سے زیادہ بہت کچھ ہے۔ تو الحمدللہ ادا کیجئے اور راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی بنایا ہے، جیسا بھی رکھا ہوا بہت اچھا رکھا ہوا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے اندر ہر ایک آدمی ظالم ہے، بس صرف پاور نہیں ملی ہے ہم کو، تھوڑی سی بھی طاقت مل جائے نا ہم دوسروں کو کچل کے رکھ دیں۔ اس لیے رب العالمین ہمیں طاقت بھی نہیں دیتا اور بہت اچھا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ ہم آخرت میں سرخرو ہونا یا ہمیں آخرت میں ناکام ہونا ہے، یہ رب العالمین نے طے کر لیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے، دیکھیے انسان سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو آخرت میں کامیاب کرنا ہے، اور آپ نے طے کر لیا کہ نہیں میں نے آخرت میں برباد ہونا ہے، تو پھر یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ جب اللہ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو آخرت میں کامیاب کرنا ہے تو پھر دنیا میں ان چیزوں سے نکل آئیے۔ یہ غربت جو ہے نا، شاید اس میں بھی آپ کا فائدہ ہی ہوگا، ہمارا فائدہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کی پوری ہو رہی ہے نا، پوری ہو جاتی ہے سب کو، یہ غلط بات ہے۔ روزی دینے والی ذات رب العالمین کی ہے، بس آپ کو تھوڑی سی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اگر تباہ کیا تو ہمارے کس چیز نے ہمیں جو ہمیں تباہ کیا ہے نا، وہ صرف ہمارے خواہشات نے ہمیں تباہ کیا۔ ہم نے خواہشاتوں کو یہاں بٹھا دیا سر پہ۔ خواہشاتوں کو تھوڑا ریڈیوس کیجئے، تھوڑا کم کیجئے، خواہشات جو ہے نا ان کو تھوڑا کم کیجئے، تو دیکھیے آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ یہ جو آج ہم جتنے بھی ناشکرے ہوئے پڑے ہیں نا، یہ صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے خواہشات کو بہت بڑھا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا ہم نے۔ اپنے خواہشات کو کنٹرول کیجئے، زندگی بہت سکون سے گزر جائے گی، آرام سے گزرے گی، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا آپ کا۔ ہر بات پہ الحمدللہ بولو گے اور ہر بات پہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے۔ اور جو بولتے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت بھائی ہمیں ماں کی گود میں ہی مل چکی ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت تو غیر مسلموں کو ملا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مسلمان جو ہے نا خود کوشش نہیں کرتے،
ٹھیک ہے، ہم کو ہدایت مل چکی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے. تھوڑا جی کوشش کیجئے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. اگر ہم کوشش بھی نہیں کریں گے اور یہی بولتے رہیں کہ اللہ ہم کو ہدایت دے ہدایت دے ہدایت دے، تو بھائی ہدایت نہیں آنے والی. آپ کے ساتھ صرف حادثہ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ صرف حادثہ ہی ہو سکتا ہے. اور پھر جب حادثہ ہو جائے اور پھر جو ہے نا آپ کی عقل ٹھکانے آ کے پھر آپ اللہ کی طرف مڑتے ہو، تو یہاں تک نوبت ہی کیوں لے کر آتے ہو بھائی؟ یہاں تک نوبت ہی کیوں لے کر آتے ہو؟ اس سے پہلے اللہ کے پاس خود لوٹ کر آ جاؤ. جب آپ اتنے حد تک بگڑ جاتے ہو، آپ اتنے ہدایت پا کر بھی اتنے حد تک آپ بگڑ گئے ہو کہ آپ کو راہ راست پر لانے کے لیے حادثہ ضروری ہو گیا ہے، بھلے وہ کیسے بھی ہو. اور جب پھر حادثہ ہونے کے بعد ہی جو ہے نا آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آتے ہو، پھر کہتے ہو مجھے ہدایت مل گئی. نہیں بھائی، تو آپ کو واپس لانے کے لیے ایک تھپڑ تھا جو مل گیا، تو اس تھپڑ کو، اس حادثے کو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے لوٹ آؤ نا اللہ کے پاس. آپ کے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا. اپنے ارمانوں کو، اپنے ان کو خواہشات بھی جتنے بھی ہیں، آپ کو فضول قسم کی خواہشات ہوتی ہیں، ہماری کوئی کام کی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان کو ختم کیجئے. دیکھیے آپ کی زندگی کتنے سکون سے گزر جائے گی. اپنے آپ کو محدود کیجئے. ہم نے اپنے آپ کو لامحدود کر دیا ہے اور گلہ کرتے ہیں رب العالمین سے کہ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، میرا کوئی کام سیٹ نہیں ہو رہا ہے. آج 2 روپے کما لیے تو کل کو ہم جو ہے نا 1000 روپے کمانے کی لالچ میں لگے رہتے ہیں. کھانا اتنے کا ہی آتا ہے، سب کچھ اتنے کا ہی آتا ہے. ڈے بائی ڈے کسی چیز کی ریٹ تو نہیں نہ بڑھتے، ٹھیک ہے، پرائس تو نہیں نہ بڑھ رہی ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے خواہشات بڑھتے جا رہے ہیں. ہم اپنے خواہشاتوں کو قابو نہیں کر سکتے اور گلہ کرتے ہیں رب العالمین سے. تو یہ غلط بات ہے. اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو اور پھر ہم اللہ کے پاس لوٹ کر آئیں، تو پلیز اس حادثے سے پہلے رب العالمین کے پاس لوٹ کر آئیے. ٹھیک ہے، اور اپنے عبادات میں مشغول ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے ہر حال میں. یہ جو آپ صحیح سلامت گھوم پھر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہاتھ ہیں آپ کے، ٹھیک ٹھاک کان ہیں آپ کے جو مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک آنکھیں ہیں آپ کی جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بھئی اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں ہے اور کیا ہے؟ اگر ہمیں رب العالمین نے آج اندھا پیدا کیا ہوتا، گونگا لنگڑا بہرا پیدا کیا ہوتا، تو کیا کر لیتے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، دیکھو وہ کچھ کر پا رہے ہیں اللہ کا؟ اللہ بے نیاز بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، رب العالمین بے نیاز بادشاہ ہے. اسے انسانوں سے پیار ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ قہار بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے. اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے اور بنیا اللہ الصمد بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ لڑائی جھگڑے، یہ میرے ارمان پورے نہیں ہوتے، میرا کام نہیں ہو رہا ہے، ہم خود بٹکے ہوئے ہیں راستے سے. آج ہی راستے کے اوپر ہم واپس لوٹ آئے، اپنے کیا نام ہے، یہ اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے نا، تو کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہمارے خواہشاتوں کو ہم نے اتنا بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں مل کیوں نہیں رہی ہیں. ہمیں کیسے ملیں گی بھائی؟ ہمیں کیسے ملیں گی جب ہم نے خود ہی ان چیزوں کو؟ اللہ چاہتا ہے کہ تم آؤ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سکون سے گزارو. ہم بولتے ہیں نہیں، ہم نے دنیا میں ہی زندگی گزارنی ہے، بس انہی چیزوں کے سہارے. یہ موبائل ہو گیا اور یہ اچھی گاڑی ہو گئی، اچھا لباس ہو گیا، تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں. بھئی اگر آپ کو اللہ نے دے بھی دیا، آپ دنیا کو دکھانے بھی لگے ہو، تو پھر بھی ریاکاری میں آتے ہو، پھر بھی ریاکاری میں آ رہے ہو نا. ٹھیک ہے، اور ریاکاری بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ کر رہے ہیں انہی سے انسپائر ہو کر ہی آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے نا، تو وہ بھی گناہ کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے. کیوں بھائی؟ جب اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے اس چیز سے کہ ریاکاری حرام ہے، مت کیجیے. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کی بھی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، تو بھائی لوگوں سب سے گزارش ہے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں کیجئے، اپنے خواہشات کو کم کیجئے. جتنا رب العالمین نے دیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کیجئے. یہ بھی بہت دیا ہوا ہے. آج سے 1400 سال پہلے تو بہت دور کی بات ہے، آج سے 100 سال پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے آج کل. تو الحمدللہ ادا کیجئے. آج کل کے دور میں بھی تھوڑا سا اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھ لیں تو ان کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. تو اسی پر صبر شکر ادا کیجئے، الحمدللہ بولیے اسی کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے گا، مال اسباب بھی بڑھ جائے گا، اور یہ جو قیامت والا دن کے لیے جو حساب کتاب ہے وہ بھی ہمارا سیٹ اور برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آخرت بھی سنور جائے گی، تو اللہ بھی راضی رہے گا.
تو نہیں کرنا چاہیے اتنا گلہ شکوہ، اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے. صرف ہم نے خود اپنے آپ کو بڑھا لیا ہے، ہم نے اپنے خواہشات بڑھا لیے ہیں. ٹھیک ہے، اور صبر آ جائے گا، ہمیں سکون آ جائے گا ہمارے دل میں. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہر وقت گلے شکوے میں رہتے ہیں نا، امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد نہیں رہیں گے. بہرحال نیچر کین ناٹ بی چینج، لیکن اللہ سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.